یہ واقعہ ایک شخص احمد صاحب کا ہے جو ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ہمیشہ مالی مشکلات، کاروباری پریشانیوں اور گھریلو ناچاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ ان کے والدین بھی عمر رسیدہ تھے اور اکثر بیمار رہتے تھے۔ وہ بڑی محنت سے کام کرتے، لیکن رزق میں بے برکتی، ذہنی پریشانی اور زندگی میں طرح طرح کے مسائل ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ ایک دن وہ ایک معروف اللہ کے ولی کے پاس گئے اور اپنی مشکلات بیان کی۔ بزرگ نے ان کی پریشانیاں سن کر کہا، بیٹا، 1 شعبان سے 15 شعبان تک روزانہ صبح اور شام ایک خاص عمل کرو، اللہ تمہاری نسلوں تک رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ انہوں نے اس نوجوان کو بتایا کہ درود شریف 11 مرتبہ، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، یہ آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وہ جو محترم بزرگ تھے انہوں نے احمد صاحب کو بتایا اور فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات کو بھی اسی وظیفے کو جاری رکھنا اور اللہ تعالیٰ سے حاجات مانگنا۔ احمد صاحب نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق 1 شعبان سے وظیفہ شروع کر دیا۔ پہلے دن تو انہیں کچھ خاص محسوس نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے ان کے طبیعت میں سکون آنے لگا۔ 5ویں دن ایک ایسا قرض جو کافی عرصے سے رکا ہوا تھا اچانک بغیر کسی مطالبے کے واپس مل گیا۔ پھر 10ویں دن ان کے کاروبار میں برکت آنے لگی۔ جہاں پہلے کام نہیں چل رہا تھا وہاں غیر متوقع طور پر آرڈرز اور گاہکوں میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کے بعد 15ویں دن ایک پرانے دوست نے، جس سے سالوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اچانک انہیں فون کیا اور ان کی مالی مدد کی پیشکش کی۔ اس کے بعد بھی احمد صاحب نے یہ وظیفہ مستقل طور پر جاری رکھا۔ کچھ مہینے بعد ان کی والدہ جو کافی عرصے سے بیمار تھیں حیرت انگیز طور پر بہتر ہونے لگی۔ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعلیم میں ترقی ہونے لگی اور گھر میں جو ناچاکی چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ دیکھیے، یہ سب کچھ وظیفے کی برکت سے ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر احمد صاحب اس بزرگ کے پاس دوبارہ گئے اور بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت فرمائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، یہ وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جو بھی اس پر یقین کے ساتھ عمل کرے گا اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ دیکھیے، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شعبان کا یہ خاص مہینہ ہے اور اس میں اگر وظائف کیے جائیں اور مختلف وہ ببرکت کلمات ان کا ورد کیا جائے، وہ مقدس کلمات ان کا وظیفہ کیا جو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ضرور اپنی برکات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 11 نسلوں تک رحمت اور برکت نازل فرماتا ہے۔ یہ وظیفہ خصوصاً مشکلات، پریشانیوں، رزق میں برکت اور دل میں
جو سختی ہوتی ہے اس سختی کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ وظیفہ 15ویں شعبان کی شب یعنی شب برات میں بھی یہ جاری رکھیں اور گناہوں کی معافی، مغفرت اور دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ میں وظیفہ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صبح و شام آپ درود شریف 11 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ، سورہ اخلاص 11 مرتبہ، اور پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کے بعد آپ لازمی درود شریف دوبارہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں۔ یہ شعبان کا مہینہ بہت پیارا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیک اعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آنے والا جو مہینہ رمضان المبارک ہے اس کے لیے تیاری کا مہینہ بھی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی ہمیں یہی سکھا رہی ہے، اور ہمارے اکابرین اور جو بزرگان دین ہیں اور عظیم لوگ ہیں وہ بھی یہی بتاتے ہیں، ان کا معمول بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اس مہینے میں وہ نیکیوں کے کمانے کے لیے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر وہ نیکیاں کمانے کے لیے لگ جاتے تھے، چاہے وہ نماز تہجد ہو، نوافل ہوں، صدقہ خیرات ہو، یا پھر شعبان کے روزے ہوں، وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے میں لگ جاتے، اور خاص کر اگر کوئی شخص، اگر کوئی بھائی، اگر کوئی بہن، اگر کوئی بیٹی مشکلات کا شکار ہے، مصائب و آلام کا شکار ہے، دکھ اور دردوں کے اندر ہے، تو وہ اس مہینے میں ہر صورت مختلف مقدس کلمات کا وظیفہ کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس کلمات کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ ہو سکے تو درود شریف کی کثرت کیجیے، ہو سکے تو استغفار کی کثرت کیجیے، کہ بذات خود حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ استغفار کی کثرت فرماتے، اور اس کے علاوہ جو وظیفہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ بھی آپ ضرور آپ پڑھیں۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان وظائف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو بھی دور فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرم نوازی بھی فرمائے گا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔